دوستو چینل سبسکرائب، لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد۔ پاک ویوز محمد منشا، السلام علیکم، کیسے ہیں جی؟ بات کرتے ہیں ایک پٹیشن کی جو لاہور ہائی کورٹ میں جس کی سماعت ہوئی، اور اس بینچ کے سربراہ ہیں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جناب قاسم خان صاحب۔ تو یہ پٹیشن ہے شکر گڑھ بار ایسوسی ایشن کی طرف سے ہے، اور اس کو ریپریزنٹ جو ہائی کورٹ میں کر رہے ہیں اس نصر اللہ وڈیش صاحب ہیں، جو کہ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر ہیں۔ اور جو ظاہر ہے حکومت کی طرف سے، یعنی حکومت کے خلاف پٹیشن ہے، اور حکومت کی طرف سے پنجاب کے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پیش ہوئے، اور ایشو یہ ہے کہ ان کے بقول، یعنی پٹیشنر کے بقول، وفاقی حکومت جو ہے وہ ایک طرح سے مداخلت کر رہی ہے صوبائی معاملات میں، اور خاص طور پر اس بات پر زور ہے کہ حالت بہت خراب ہے اس سڑک کی۔ اگر بالفرض لاہور کوئی عقیدت مند، یعنی اس حوالے سے اگر دیکھیں تو گویا سکھ مت کا عقیدت مند، یعنی کوئی سکھ اگر مہمان آتا ہے یا پاکستان کے جو بھی سکھ برادری ہے، وہ لاہور سے اگر جانا چاہیں شکر گڑھ اور آنورڈ کرتارپور جہاں وہ گاؤں جہاں پر گردوارہ بنایا گیا ہے، یا گردوارے کو اثر نو تعمیر کیا گیا ہے، جو بھی کہیں، کیونکہ وہاں پر ایک ہسٹوریکل امپورٹنس کا گردوارہ پہلے سے موجود تھا۔ تو وہ جو علاقہ ہے، وہ جو گاؤں ہے، وہ تحصیل شکر گڑھ میں آتا ہے۔ تو ظاہر ہے لاہور سے اگر کوئی جائے گا تو جو راستہ ہے وہ بڑا، اس کی حالت خراب ہے، سڑک ٹھیک نہیں ہے۔ تو وہ جو ایسوسی ایشن ہے شکر گڑھ بار ایسوسی ایشن، ان کی طرف سے یہ ہے کہ یہ اس کی بھی تعمیر کا کوئی سلسلہ ہونا چاہیے۔ اتنی ہیوی انویسٹمنٹ وہاں پر کی ہے، اور اگر ایکسیس نہیں ہے تو اس کا کوئی یوٹیلیٹی نہیں۔ اس سیٹ کے اگر یہ کہیں تو اصل میں موٹو تو یہ تھا کہ جو حقیقی پاکستان پر قابض شخص ہے باجوہ، قمر باجوہ، یہ تو صرف اس کی جو ایک سمجھ لیں کہ شاہی تھی، اس کا ثبوت دینا تھا کہ انہوں نے سدھو صاحب کو ایک ترنگ میں یہ کہہ دیا کہ میں بنا دوں گا، اور وہ ظاہر ہے نہ پھر فنڈز کی کمی کوئی تھی اور نہ ہی کوئی فرد ٹھیکیداری کی ضرورت تھی، تو بس بنا دیا گیا، اور کم و بیش 2 مربع زمین یعنی 47 ایکڑ پر یعنی اربوں 10 ارب روپے لگائے گئے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کے گنبد جو ہیں وہ بھی زمین پر گرے، یا اس کو کلش جو بھی کہتے ہیں، اور پھر اٹھا کے اوپر پھر مرمت ہلکی سی کر کے لگا دیا گیا۔ یعنی وہ پہلے پریپیئرڈ تھے یا پری میڈ تھے، یعنی کنکریٹ کے نہیں تھے، ان میں فائبر یا جو بھی پلاسٹک جو بھی سلسلہ ظاہر ہے تعمیرات کے والے سے میرا ہاتھ تنگ ہے جی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یعنی پروگرام میں اس لیے کر رہا ہوں کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے بڑے زبردست ریمارکس دیے، اور یہ گویا ایک طرح سے موڈ کو ظاہر کرتا ہے۔ چیف جسٹس فرماتے ہیں کہ ہم بھی نوٹس دیں گے وزیر اعظم کو، اور جو قاضی فائزی صاحب سپریم کورٹ کے جج ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے اس بات کا نوٹس لیا کہ جو کنونشن سینٹر ہے اس میں یعنی جو سرکاری سمجھ لیں کہ ایک بلڈنگ ہے جہاں پر ان کا جو تحریک انصاف کا انصاف لائرز فورم ہے، ان کی تقریب تھی، اور وزیر اعظم اس میں موجود تھے، اس کو اٹینڈ کیا۔ اور ظاہر ہے وہ سرکاری عمارت ہے، تو یہ سرکاری فنکشن تو تھا نہیں، یہ تو ایک پارٹی کا فنکشن ہے۔ تو بقول قاضی فائزی صاحب کے یا سپریم کورٹ کے، یہ ایک طرح سے یعنی صداقت و امانت کے خلاف بات ہے کہ گویا سرکاری فنڈز جو ہیں، ٹیکس پیئرز منی، وہ کسی پارٹیزن پرپز کے لیے یوز ہو رہی ہے۔ تو وہ چیف جسٹس قاسم خان لاہور ہائی کورٹ کے جو ہیں وہ گویا اس نقطۂ نظر کو سپورٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے بھی کیا ہے، ٹھیک کیا، اور ہم بھی کریں گے۔ یہ کیا کریں گے؟ اس والے سے وہ کہتے ہیں کہ جو چیف منسٹر ہے اور وہ جو پرائم منسٹر ہے اپنے اضلاع میں ایکسٹرا آرڈینری فنڈز جو ہیں وہ خرچ کر کے اپنے علاقوں میں، اپنے کانسٹیچوئنسی میں
کام کروا رہے ہیں، سڑکیں یا جو بھی سلسلہ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جو وہ بوٹوں پر نثار شخص تھا سپریم کورٹ میں، یعنی پاکستان کی بدقسمتی سے، ویسے تو ایک سمجھ لیں کہ ٹھگوں کا جوڈیشل ونگ تھا، اس کا سربراہ تھا، لیکن بہرحال اس سے چیف جسٹس ہی کہا جائے گا کہ جو اسحاق ڈار ہے اس کے گھر کے سامنے اس نے سڑک جو ہے وہ یعنی ختم کروائی تھی۔ اس طرح آپ کو یاد ہوگا کہ شہباز شریف پر اور نواز شریف وغیرہ پر کچھ ایسے ریفرنسز بھی ہیں، ایسے کیس نیب کے ہیں جس میں یہ الزام ہے کہ مثلاً آپ نے کوئی نالا بنوایا ہے، سیوریج کا سسٹم، تو رائے ونڈ کو کیوں اس سے فائدہ ہوتا ہے، یا آپ نے فلاں سڑک بنوائی ہے تو اس طرح بھی ان کو فائدہ ہوتا ہے، تو گویا آپ نے کرپشن کی۔ تو اگر اسی سٹینڈرڈ کو ناپا جائے، مانا جائے، تو ظاہر ہے پھر تو یعنی میاں والے میں اگر کوئی کام کراتا ہے خان صاحب کے کانسٹیٹوئنسی میں، خان صاحب کے یعنی ایکسٹرا آرڈینری ایفرٹ سے یا نظر کرم سے، باقی کانسٹیٹوئنسی سے ہٹ کے جو بھی پیسے ہوں گے تو پھر وہ فیوریٹزم ہی ہے۔ اس طرح بزدار صاحب کے علاقے میں بھی تو گویا وہ جو راگ کسی کے لیے چھڑا گیا تھا، جو آگ کسی اور گھر لگانے کی کوشش کی گئی تھی، وہ بالآخر کہیں بھی پہنچ سکتی ہے، آپ کے اپنے گھر بھی پہنچ سکتی ہے۔ اگرچہ اس پر یعنی میرا ذاتی نقطہ نظر یہ ہے کہ کورٹس کو اتنا زیادہ یعنی نہیں ہونا چاہیے حساس، لیکن کیونکہ یہ رسم انہوں نے چھیڑی ہے، اور اب یعنی مجھے پتہ ہے کہ یہ کوئی لاجیکل اینڈ تک نہیں چیزیں جائیں گی، کوئی خان صاحب کو اس بیس پر ڈسکوالیفائی نہیں کیا جائے گا، اس کے اسباب کئی ہیں، ظاہر ہے یہ وقت نہیں ہے ان کے یعنی فردر یعنی کمپریہنسو انالیسس کا، آپ بھی جانتے ہیں کہ کیا اسباب ہیں کہ الٹیمیٹلی، لیکن یہ ہے کہ وہ جو ایک عوامی سینٹیمنٹ ہے جو اس وقت نظر آ رہا ہے پی ڈی ایم کی تحریک اور کوششوں کی وجہ سے، لگتا ہے کہ کسی نہ کسی کونے خطرے میں، آخر ججز بھی انسان ہوتے ہیں نا، ریسپانسو ہوتے ہیں اپنے سراؤنڈنگز کے، اپنے ماحول سے، تو وہ بھی گویا لائم لائٹ چرا رہے ہیں جی۔ تو دیکھتے ہیں کہ واقعتاً اس کا کوئی لاجیکل اینڈ ہوتا ہے، وہ پرائم منسٹر کو ان پرسن بلاتے ہیں، کٹہرے میں کھڑا کرتے ہیں، نہیں، اگر پرائم منسٹر کو اپنے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کی وجہ سے نہ صرف اس کے خلاف جے آئی ٹی وغیرہ بن سکتی ہے، اس کو ڈسکوالیفائی بھی ہمیشہ کے لیے کیا جا سکتا ہے، تو یہ تو 10,000 درہم سے کہیں زیادہ ہے، اور 10,000 درہم تو اس کے اپنے تھے تو جو تھے ہی نہیں حقیقت میں، لیکن بہرحال یہ کریٹیوٹی ہے جوڈیشل ونگز جو ہے ٹھگوں کا، ان کی، کہ انہوں نے ایک انہونی چیز کو پیدا کر دیا، اور دنیا عدالت جو ہے اس کی یعنی عدالتی دنیا کی تاریخ میں ایسی مثال، ایسی پریسیڈنٹ جو ہے وہ ملنی ناممکن ہے۔ لہٰذا ہم اس حوالے سے اپنے ججوں کو سلوٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے ایسا کام کیا ہے جو دنیا میں کم از کم مل تو نہیں سکتا اور کہیں، یہ عجوبہ روزگار ہم ہی ہیں جی۔ تو اس کے ساتھ ہی آپ کی اجازت چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے۔ اگر آپ کو پروگرام پسند ہو تو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں ہمارا چینل، اور باقی دوستوں کو سے اصرار کریں کہ وہ لائک کریں اور شیئر کریں۔ تو خدا حافظ۔